کہ پڑھانے والا سمجھتا ہے پڑھنے والا نہیں سمجھتا، اور تیسرا کام یہ ہوتا ہے کہ نہ پڑھنے والا سمجھتا ہے نہ پڑھانے والا سمجھتا۔ اللہ کے بندوں، ایسی پڑھائی سے کیا فائدہ؟ یہ کتاب، یہ مطلب تعلیم کے ساتھ میں کیا کہوں، نہ جانے کیا ہے، یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے، میں اس سے گھٹیا الفاظ کرتا ہوں کبھی کبھی، یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے۔ اللہ کے بندوں، تعلیم کے ساتھ ظلم ہے۔ تو یہ کہنے کا مطلب کہ یہ ہندوستان کے اندر ایسا دور گزر چکا ہے کہ اگر لوگوں نے یہ کہا کہ یہ حدیث نہیں ہے، خود ہندوستان کے اندر نصیب ایک جگہ ہے، وہاں پر ایک جو ہے معاملہ پیش آیا سگے داماد اور سگے سسر کا۔ داماد نے کوئی مسئلہ بیان کیا، سسر نے کہا کہ مسئلہ ایسے نہیں ہے، ایسے ہے۔ داماد نے کہا کہ جس طرف آپ یہ مسئلہ منسوخ کر رہے ہیں، ہوا رجل ہے، جس آدمی کو آپ دلیل کے اندر پیش کر رہے ہیں ان کا معاملہ یہ وہ بھی انسان سے میں بھی انسان۔ سگے داماد کو سگے سسر نے تلوار نکالا تھا قتل کرنے کو۔ کیوں؟ معاشرے کے خلاف وہ بات کر رہا ہے۔ سماج کیا کر رہا ہے، اکثریت کیا کر رہی ہے، اس کے خلاف وہ بات کر رہا ہے۔ آج بھی کتاب و سنت کے ماننے والوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ آپ انبیاء کی تاریخ سے لے کر سلف صالحین کی تاریخ تک اور موجودہ تاریخ تک آپ دیکھیں، ابھی ماضی قریب کا واقعہ علامہ نصیر الدین البانی رحمہ اللہ کو 2 مرتبہ جیل میں ڈالا گیا، 2 مرتبہ اسی جیل کے اندر ڈالا گیا جس جیل کے اندر علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کو ڈالا گیا۔ کیوں؟ حق کی آواز نہیں نکلتی۔ یہ حق کی آواز اتنی آسان نہیں ہوتی، گھر کے اس کے ماننے والے بہت کم ہوتے ہیں، اور کبھی ہمیں بادلے ناخواستہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی اکثریت کے زور میں آج لوگوں کو اس بات کا زور ہے کہ ہم اکثریت میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان کو کہ اکرمن فی الارض یذکرکم سبیل اللہ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اکثریت کی تابعداری کریں گے تو آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کریں گے۔ اکثریت کا معاملہ یہ ہے، اکثریت کو اگر دیکھنا ہے تو حدیث کے اندر ہے کہ 1000 لوگوں میں سے 1000 لوگوں میں سے 999 لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، ایک آدمی کو جنت میں ڈالا جائے گا۔ اگر اکثریت کے اوپر فیصلہ ہو تو جو 999 جہنم میں جانے والے وہ دھرنا اور احتجاج اور پردرشن کرنے لگیں گے کہ ہم لوگ اکثریت میں، ہم لوگوں کو جنت میں ڈالا جائے، وہ آدمی اکیلا ہے اس کو جنت میں ڈالا جائے، اس کو جہنم میں ڈالا جائے۔ اکثریت کے اوپر کوئی معاملہ نہیں۔ ہمیشہ اس بات کی گواہی ملی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان بدل اسلام غریبا وسيعود غریبا كما بدا فتوبى للغرباء، کہ اسلام اجنبی بن کے ظاہر ہوا۔ کم لوگ تھے، اس کے ماننے والے بہت اقلیت میں تھے، تھوڑے لوگ تھے، تھوڑے لوگ۔ قرآن کے اندر قلیل من عباد الشکور جگہ جگہ کہا گیا کہ اللہ کا شکر کرنے والے بہت کم لوگ ہیں۔ تو یہ اسلام غریب اجنبی بن کر ظاہر ہوا ہے، اور یہ صرف اجنبی ہو بھی جائے گا۔ آج وہی معاملہ ہے مسلمان کہ آج ہم کتاب و سنت کی جب تعلیمات کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور اس تعلیم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو میں نے آیت پڑھی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے مقابلے اخذ اللہ میثاق النبیین، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں سے عہد و پیمان لیا تھا، لما آتیتکم، جس وقت کہ ان کو میں کتاب دے رہا تھا، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کتاب اور حکمت، ثم جاءکم، پھر تمہارے پاس پھر رسول آئے تو کیا ہے، لتؤمنن بہ لتنصرنہ، تمہارے اوپر ضروری ہے کہ تم اس کے اوپر ایمان لاؤ اور تم اس کی مدد کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام سے یہ عہد و پیمان لیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر جائیں تو تمہارے اوپر واجب ہے کہ تم ان کے اوپر ایمان لاؤ اور ان کی مدد کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کیا تم لوگ اس کے اوپر گواہ ہو؟ تمام لوگ کا کیا ہے، اقررنا، قالوا اقررنا، تمام لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ اقرار کرتے ہیں۔ قال فاشهدوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تم بھی گواہ رہو، وانا معکم الشاہدین، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فمن تولى بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون، لیکن جو بھی اس وعدے سے مکر گیا، جس کے پاس رسول کی تعلیم آئی، جس کے پاس ہمارے رسول کا پیغام پہنچا، جس کے پاس بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صحیح حدیث مل گئی اور اس کے بعد بھی اگر مگر دائیں بائیں جھانکنے لگا تو فاولئک هم الفاسقون، جان لو کہ وہ فاسق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول،
فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ اور اگر تم نے فَإِن تَوَلَّوْا، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تم نے اس سے اعراض کیا، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے روگردانی کرے، جو اللہ اس کے رسول کی باتوں کو نہ مانے، وہ کافر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فَإِنَّهُ لَا يُحِبُّ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اللہ اس کے رسول کی باتوں سے اطاعت نہ کرے، کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ اس کو اللہ نے کہا جو اللہ اس رسول کی باتوں کو نہ مانے۔ مسلمانوں، اگر ہماری خیر اور ہم اپنی خیر اور بھلائی چاہتے ہیں، ہم اس بات کے متمنی ہیں کہ ہماری تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبول ہو، تو ہمارے لیے اس بات کی گارنٹی ہونی چاہیے کہ ہم جو بھی عمل کریں اس کے اندر ملاوٹ نہ ہو، اس کے اندر ذرہ برابر آمیزش نہ ہو، اس کے اندر ہوں بہو جو اللہ اس کے رسول کی طرف سے ثابت ہے، جس کو اللہ اس کے رسول نے کرنے کا حکم دیا ہے، جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے وہی کیا جائے۔ آپ چاہے جتنی بھی عبادت کر لیں، آپ چاہے جتنی بھی نمازیں پڑھ لیں، آپ چاہے جتنا بھی روزہ رکھ لیں، اگر اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ مقبول نہیں ہے۔ مثال لوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی صحیح کے اندر باب ترغیب کی نکاح کے اندر، کتاب النکاح کے اندر نقل کیا۔ کتاب النکاح کی سب سے پہلی حدیث ہے۔ 3 لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے اور 3 لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے اور ان 3 لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے متعلق سوال کیا۔ یسألون عن عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے عبادت کرتے تھے۔ جب اتفاق کی بات کہ اللہ کے رسول موجود نہیں تھے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ موجود تھی، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی کیفیت یہ تھی۔ حدیث کے الفاظ ہے کہ انہم تقالوا، ان لوگوں نے گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو کم سمجھا۔ کم سمجھنے کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ نہیں تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر نہیں پاتے ہیں یا کوئی اور وجہ، بلکہ قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اگلی اور پچھلی گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اس لیے اگر وہ کم کرتے ہیں تو وہ کر لیں، ہمارا تو معاملہ یہ کہ ہم گناہوں میں لطف ہیں۔ چنانچہ ان 3 لوگوں میں سے ایک آدمی نے یہ عہد کیا کہ میں آج سے اپنی زندگی کے پورے ایام میں کبھی بھی رات کو سوؤں گا نہیں، صرف رات کو نماز پڑھوں گا۔ دوسرے نے یہ عہد کیا کہ میری جتنی زندگی باقی ہے میں کبھی بھی دن میں روزہ نہیں چھوڑوں گا، ہمیشہ روزہ رکھوں گا۔ تیسرے نے یہ عہد کیا کہ میں کبھی بھی اپنی شادی نہیں کروں گا۔ ان تینوں نے کیا عہد کیا؟ گناہ کا، نیکیوں کا عہد کیا، اچھا کام کرنے کا، نماز روزہ کرنے کا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات خبر ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اما واللہ انی لاتقاکم للہ واخشاکم ولکنی اصوم وافطر واصلی وارقد اے لوگوں سنو، اللہ کی قسم اس روئے زمین کے اوپر مجھ سے زیادہ کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقویٰ اپنے دل کے اندر نہیں رکھتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اپنے دل کے اندر نہیں رکھتا، مجھ سے زیادہ کوئی پرہیزگار ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن اس کے باوجود بھی میرا یہ حال یہ ہے کہ اصوم وافطر، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں اصلی وارقد، میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں۔ اور میرا معاملہ تو یہ ہے کہ ایک بیویاں نہیں، میرے نکاح کے اندر بیک وقت 9 بیویاں ہیں۔ اور سنو، میں ایک اصول بتاتا ہوں، اس کو اگر تم مجبور رکھو گے تب تمہاری نیکیاں قابل قبول ہوں گی، اور تم نے اگر اس کو کنارے لگا دیا تو تمہاری نیکیاں بھی کنارے لگ جائیں گی۔ طریقہ یہ ہے کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا ہے، ہم چاہے جتنی بھی نیکیاں کریں، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے سے ہٹ کر ہماری نماز ہوگی قابل قبول نہیں ہوگی، روزہ ہوگا اللہ کے یہاں ٹھکرا دیا جائے گا، حج ہوگی اللہ کے یہاں مردود قرار دیا جائے گا، زکات ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رد کر دے گا۔ مسلمانوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم دنیا اور آخرت کے اندر بھلائی چاہتے ہیں تو صرف اور صرف اللہ کے رسول کی اطاعت
उसी के अंदर खैर है, उसी के अंदर भलाई है। उसके अलावा अगर हमने कोई भी रास्ता अपनाया तो दुनिया और आखिरत दोनों हमारी खुशहाल और नुकसान के अंदर होगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें आपको तमाम मुसलमानों को नेक अमल करने की तौफीक अता करे। इलाहा आदमी हमें सिर्फ ज़बानी दावा करने से बचाकर हमारे ऊपर अपनी जिंदगी के अंदर नाफिज करने की तौफीक अता करे। इलाहा आदमी हमारी जिंदगियों के अंदर अल्लाह और रसूल की इत्तिबा का जज्बा मौजूद हो। इलाहा आदमी हमारी जिंदगी के अंदर तौफीक कायम हो। इलाहा आदमी हम सिर्फ अपने दर के भिखारी हैं, तेरे ही दर पर हम सर को झुकाने वाले हैं। इलाहा आदमी हम तेरे ही सामने अपनी तौफीक के वास्ते से ये मानते हैं कि इलाहा आदमी हमें जब तक निगाह रखे ईमान के ऊपर जब हम मौत है तो शहादत की मौत है अपने ऊपर लिहाजा वस्तुल्लाह 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 वस्तुल्लाह